گروہوں جب اسلام آیا دونوں گروہ گمراہ تھے۔ مشرکین ان کے پاس تو رسم و رواج تھا، وہ تو ویسے ہی گمراہ تھے۔ اہل کتاب بھی گمراہ تھے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ بھی اپنے مذہب کو چھوڑ کر خرافات میں پڑ گئے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں۔ ان کے آپس میں اتنی اختلافات تھے اور انہوں نے مذہب کے اندر اتنی خرافات کی کہ وہ اپنی حقیقت کو بھول گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر جو کافر مراد ہیں یہ کافر مشرکین مراد ہیں۔ وقال الذین کفروا، یہاں پر جو گروہ مراد ہے وہ مشرکین ہے۔ مشرکین بھی کافر ہیں، شرک کرنے والے، اور یہود و نصارہ بھی جنہوں نے اپنے مذہب کو بھی تبدیل کیا اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام کو بھی قبول نہ کیا تو وہ بھی کافر ہیں۔ لیکن یہاں پر کافر مراد کون سے ہیں؟ مشرکین۔ مشرکین یہ پہلا گروہ، لوگوں کا پہلا گروہ۔ یہ کہتے تھے، یہودی نہیں کہتے تھے، عیسائی نہیں کہتے تھے کہ مرنے کے بعد قیامت نہیں آئے گی، وہ مانتے تھے۔ لیکن مشرکین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی قیامت، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ کہتے تھے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا۔ مشرکین کہنے لگے یہ وعدہ جو ہے نا، یہ جو ہمیں آپ یاد دلا رہے ہو، حضور کو کہتے کہ یہ وعدہ ہم سے بھی آپ نے کیا ہے، ہم تو سنتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے سنتے آئے، میاں خیال کرنا قیامت آئے گی، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے قبر میں۔ یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ وعدہ دیکھا نہیں ہے ہم نے، عرصہ گزر گیا ہے یہ سنتے سنتے۔ تو مشرکین ماننے کی بجائے یہ جواب دینے لگے، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، کہنے لگے یہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہ باتیں سنتے آئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ایک کہانیاں ہیں، جیسے داستان ہوتی ہے، یہ کہانیاں ہیں، یہ باتیں ہیں، بس باتیں ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے آئے، ہمارے آباء و اجداد بھی سنتے آئے، لیکن قیامت آئے گی نہیں، کوئی قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی قیامت نہیں۔ قیامت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو مشرکین مکہ قرآن کا بھی انکار کرتے تھے، آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے تھے، اس لیے قرآن نے فتویٰ دیا، یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کا فتویٰ ہے۔ سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا وہ کافر۔ وقال الذین کفروا، تو یہ کہنے لگے کہ یہ پہلی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، بس ہم ایسے سنتے آئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہو، ان کی اس بات کا جواب دو۔ کیا جواب؟ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے ان مشرکین سے، ان کافروں سے، سیرو فی الارض، وہ زمین کی ذرا سیر تو کرو، زمین کو ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا ٹرو پھرو، ہاں جی چلو پھرو، چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے نہیں مانا نا اللہ کے رسول کی بات کو، ان کا کیسے حشر ہوا۔ ذرا چل پھر کر دیکھو اس دنیا میں ہاں جی کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، جنہوں نے انکار کیا، آخرت کے دن کا اعمال نہیں سدھارے، ان کا حشر تو دیکھو کہ کیسے ہوا۔ قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، اللہ نے کیسے ان کو، قوم لوط کو دیکھو، اللہ نے ان کا کیسے حشر کیا، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا، جن کے وجود بڑے طاقتور تھے، اور ان کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا،
ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں سرکش قومیں، جن کے پاس دنیا کی فراوانی تھی اور صحت کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے ان سے کئی حصہ دگنا ان سے زیادہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو آنن فانن کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ منکر تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے منکر تھے۔ تو مشرکین مکہ کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے، سیرو فی الارض، دیکھو زمین پہ چلو پھرو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرمین کا اللہ نے کیسا حشر کیا، ان کا کیسے انجام ہوا۔ اگر تم بھی نہیں مانو گے نا تو تمہارا حشر بھی ویسے ہوگا جیسے پہلے قوموں کا ہوا جنہوں نے نہیں مانا۔ یہ آیات کیونکہ مکہ میں اتری، مکہ میں 13 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مشرکین مکہ کی ہر تکلیف جو انہوں نے دی آپ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ اسی میں سے یہ تھا کہ حضور ان کو سمجھاتے، یہ سمجھتے نہیں، حضور غم کھاتے اپنی قوم کا، اپنے قبیلوں کا، اپنے پورے عرب کے لوگوں کا غم کھاتے، لیکن مشرک شرک کرتے۔ تو حضور جب غم کھاتے اور آگے وہ جواب دیتے، مانتے نہیں تھے، حضور غم زدہ ہو جاتے تھے، تو اللہ نے حضور کو تسلی دی۔ 13 سالہ زندگی جو گزری ہے حضور کی، قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے جتنی بھی آیات مکہ میں اتری وہاں حضور کو اللہ نے تسلی دی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے تسلی دی، وَلَا تَحْزَنْ، اے میرے محبوب آپ غم نہ کھاؤ۔ یہ ایمان اگر نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہ کھپاؤ۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی غلط حرکات سے اپنے آپ کو تنگ بھی نہ کرو، ان کی غلط تدبیروں سے، ان کی غلط کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کیونکہ وہ مکر کیا کرتے تھے، حرکتیں کیا کرتے تھے، حضور ان کو سمجھاتے اور یہ حضور کی مخالفت میں حتیٰ کہ حضور کے جان کے دشمن بن گئے۔ حتیٰ کہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور ابو جہل نے یہی مشورہ دیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور کو وطن سے نکال دو، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی، تو ابو جہل نے مشورہ یہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں سارے قبیلہ کا ایک ایک آدمی، ہنرمند ایک ایک آدمی جو بڑا ہوشیار بھی ہو، ہتھیار چلانے والا، تلوار چلانے والا بھی ہو، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک بڑا بڑا سردار وہ تلوار چلانے والا ہو، سب اکٹھے ہو کر ایک ہی دم حضور پر حملہ کرتے ہیں، حضور کو قتل کر دیں گے، اور پھر حضور کے ورثاء ہم سے انتقام نہیں لے سکیں گے۔ کیوں؟ کہ ہر قبیلے کا ایک سردار اس میں شامل ہوگا، تو کس کس سے یہ انتقام لیں گے؟ یہ تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے حضور کو تسلی دی، اے محبوب یہ جیسے بھی تدبیریں کریں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو یہ منصوبے قتل کے بنا رہے ہیں، آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتے۔ وہی موقع تھا جب ابو جہل نے یہ مشورہ دیا اور یہ تیار ہو گئے سارے کے سارے، تلواریں اٹھا کر حضور کے دروازے کے اوپر یہ انہوں نے انتظار کی کہ حضور باہر نکلیں گے، ہم قتل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت حضور سے یہی فرمایا کہ آپ ہجرت فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، انہی تلواروں کے درمیان سے نکلے۔ اللہ ہی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور حضور کو بچایا اور حضور کو تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ غم نہ کھاؤ، ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، جان کے دشمن بن گئے ہیں کوئی بات نہیں، جو کچھ تدبیریں کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن اللہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ حضور کو تسلی دی
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ مشرکین مکہ حضور سے کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ قیامت لائے گا، عذاب آئے گا، جو نہیں مانتے تو وہ کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین۔ تو اللہ نے فرمایا قل عسیٰ، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون رادف لکم، ان قریب وہ آ جائے گی قیامت بھی، وہ وعدہ بھی آ جائے گا، بلکہ وہ وعدہ رادف لکم تمہارے قریب ہے۔ وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے نا ہلاک کرنے کا تم کو، اگر تم نہیں مانتے، ڈٹے ہوئے ہو اس بات پر، تو وہ وعدہ اللہ کا قریب ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ جب حضور نے ہجرت کی نا، مدینہ آئے، تو پھر حکم ہوا ان سے جہاد کرو۔ میدان بدر لگا، بدر میں سارے وہ مشرک جو سردار تھے نا، حضور کے دشمن، جان کے دشمن، سارے کے سارے اس بدر کے میدان میں کیا ہو گئے؟ مردار ہو گئے۔ یہ پہلی قسط تھی اللہ کے عذاب کی، ان پر عذاب آیا، ہلاک ہو گئے۔ وہ مشرک جنہوں نے حضور کے قتل کے منصوبے بنائے، جنہوں نے حضور کی مخالفت کی، کیونکہ 13 سالہ زندگی میں حضور کی دعوت میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ تقریباً 100۔ 13 سال 100 تو آپ دیکھیں۔ لیکن جب مدینہ آئے، ہجرت کی، تو پھر فتوحات کے دروازے کھلے، ہر طرف سے اسلام پھیلا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اے محبوب ان سے کہہ دو اللہ کا وعدہ جو ہے نا تم سے، جو وعدہ ہے عذاب کا، وہ آنے والا ہے، وہ قریب ہے۔ وہ قریب سے اشارہ یہی تھا کہ آپ ہجرت کریں، ہجرت کے بعد پھر ان کو ہم عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور وہ بدر ہوا، احد ہوا، پھر تو جنگیں ہوئیں، جہاد ہوا، اور سارے کے سارے مشرک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے ایسے کہ جب فتح مکہ ہوا تو کتنی مشرک سردار بھاگے حرم کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر، کہ کہیں انتقام نہ لیا جائے۔ یہ تو حضور نے معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے عذاب کا کچھ حصہ قریب ہے، رادف لکم، تمہارے لیے عذاب کا کچھ حصہ قریب ہے، بعض الذی تستعجلون، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، ذرا تھوڑا سا صبر کرو۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تم کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس دنیا میں کتنی ظالم گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کے سروں کی کھوپڑیاں بنائی، مینار بنائے، لیکن اللہ نے ڈھیل دی۔ تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ عذاب کا نہ آنا، دیر ہو جانا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور تم فضل مہلت سے سبق حاصل کرنے کی بجائے تم انکار کرتے ہو آخرت کا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک تیرا رب کا یہ فضل ہے کہ وہ لوگوں پر فضل کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ظالم کو بھی مہلت دیتا ہے، گنہگار کو، فاسق کو بھی مہلت دیتا ہے۔ یہ تو امت محمدیہ کی ایک صفت ہے، خدا کی قسم، یہ تو حضور کی نسبت کی بہت بڑی ہم پر اللہ کا فضل ہے، ورنہ پہلی امتیں جب ایسا کچھ کرتی تھیں تو پتہ چل جاتا تھا۔ آج ہم کتنی گناہ کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی ایک صفت ہے، شان ہے، اور حضور کی وجہ سے ہے، یہ حضور کی وجہ سے، ورنہ اللہ بتا دیتا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، تیرے رب کا فضل ہے جو اللہ نے لوگوں پر کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ پھر بھی کھلاتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں پلاتا ہے، پہناتا ہے، پھر بھی ہم زمین پہ چلتے ہیں، دن دناتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود
اللہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرا بندہ کہیں پھر توبہ کر لے گا، اور توبہ پہ اللہ سارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دلوں میں چھپاتے ہیں، جو زہر کرتے ہیں، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اللہ سب کچھ کو جانتا ہے، ہر انسان کو جانتا ہے، ہر انسان کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ساری مخلوق کو جانتا ہے، ہر مخلوق کے رزق دینے میں اللہ کو علم ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم میرے رب کو نہ ہو، ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ ساری مخلوق اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ان کی خوراک کے مطابق، ان کی غذا کے مطابق اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ انسان کی غذا مختلف ہے، جانور کی الگ ہے، تو سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے، اور سب چیزوں کو، ہر مخلوق کی ساری چیزوں کو اللہ جانتا بھی ہے۔ خاص طور پر جو اشرف مخلوق ہے انسان، اس کے جو سینوں میں جو راز ہیں، جو دل پہ رکھتا ہے، جو دل میں چھپاتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو زبان سے زہر کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تو وہ ہے جی کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو۔ اس زمین میں کتنی چیزیں ہیں، یہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، ہم تو زمین پہ چلتے ہیں۔ زمین کے اندر کتنی مخلوق ہے، زمین کے اندر، آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے۔ اللہ آسمانوں کے ساری مخلوق کے ساری نظام کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے ہاں پوشیدہ نہیں ہے، اور زمین کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کے ہاں کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لیکن ہر چیز لوح محفوظ میں کھلم کھلا لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ٹیلے ہیں نا، ٹیلے، ریت کے ٹیلے، کوئی ان کے ذروں کو گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ اللہ ریت کے ٹیلوں کے ذروں کو بھی جانتا ہے، ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، سمندروں کے پانی کے ایک ایک قطرے کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن تو حقیقت بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے آنے سے پہلے اہل کتاب یہودی عیسائی تھے، انہوں نے آپس میں ایسا اختلافات کیے، یہودی کہتے تھے کہ عیسائی غلط ہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی غلط ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کسی یہودیوں نے، کسی نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، کسی نے حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنایا ہوا تھا۔ یعنی کہ یہود و نصارہ اتنی اختلافات میں اور اتنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر خرافات میں ایسے بڑھ گئے، انہوں نے تو پیغمبروں پر بھی زنا اور تہمتیں لگائی۔ تو اللہ نے فرمایا، قرآن نے آ کر ان کے درمیان فیصلہ کیا، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی قومیں جن میں وہ جن مسائل میں آ کر اختلاف وہ کرتے تھے، قرآن نے آ کر واضح کیا، بیان کیا کہ تم جو کہتے ہو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن نے آ کر کہا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن نے آ کر فیصلہ کیا کہ تم لڑو نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ تو قرآن نے آ کر فیصلہ کیا، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی قرآن ہے
مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان لائے گا یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ کافروں کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، یہ قرآن کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ قرآن ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے اور رحمت کا سبب بھی بنتا ہے یہ ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے رحمت کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن سے محبت جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ایمان والے کرتے ہیں، کافر نہیں کرتے۔ حالانکہ کافر یہ پڑھتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں اور اسی قرآن سے ساری چیزیں نکالتے ہیں، لیکن ان کو وہ حاصل نہیں ہوتا جو ایمان والے کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ رحمت کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں۔ یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں۔ ایمان والے ہی قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی شکوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کتنی مذاہب ہیں، کتنی ممالک ہیں جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو وہ لوگ ایسے ہی مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، لیکن فیصلہ اللہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ وہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا سب کے درمیان۔ جو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ حق پر نہیں، تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا۔ یہود و نصارہ نے حضور کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، تو اس اختلاف کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن بتائیں گے کہ تم کس چیز کا اختلاف کرتے تھے، کیوں نہیں مانتے تھے، کیوں نہیں تسلیم کرتے تھے۔ اسلام تو یہ ایک سچا مذہب تھا جس کو تم نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہر حال میں مسلمان کو، ایمان والے کو چاہیے کہ کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ پر، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک یہ جو آپ ہیں نا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سچے راستے پر ہیں۔ مشرکین جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، ان کے کہنے کی کوئی پرواہ آپ نہ کریں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان مردہ لوگوں کو جن کے دل اندھے ہیں، حالانکہ بظاہر سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن دل ان کے اندھے ہیں، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے اپنی بات، اور یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ التفات بھی نہیں کرتے۔ جس آدمی کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، جب کسی چیز کی طلب نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کو جتنی بھی کہو، جتنی بھی سناؤ، جتنی بھی نصیحت کرو، ان پر آپ کی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کے کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یہ بہرے ہو گئے، سننے کے باوجود بھی یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال دی گئی کہ جو دل کا اندھا ہو، جس کے اندر طلب نہ ہو، اس کو جتنی باتیں سناؤ تو وہ کبھی نہیں سنے گا، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا ان اندھوں کو، جو دل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے، یعنی جو ہدایت سے محروم ہو وہ دل کا اندھا ہے، وہ آنکھوں سے اندھا ہے، وہ کانوں سے بہرا ہے۔
جو دل کے اندھا ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، ہاں آپ ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ایمان والے ہیں، آپ کی بات ان پر اثر کرے گی جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے اندر طلب ہے، وہ آپ کی بات سنیں گے بھی صحیح، عمل بھی کریں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے بھی صحیح، اس پر عمل بھی کریں گے، ایمان والے عمل کریں گے۔ فہم مسلمون، اور وہی ایمان والے ہی تابعداری کرنے والے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی، وہی تابعداری کرتے ہیں۔ باقی جو دل کے اندھے ہیں وہ مشرک ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، باقی رہی بات یہ کہتے ہیں کافر لوگ کہ قیامت کب آئے گی، ہم تو یہی سنتے آئے ہیں قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، ہم تو یہ سنتے آئے ہیں۔ یہ مشرک کہتے ہیں کب آئے گی، ہم نے نہیں دیکھا قیامت کو۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، وہ جب وہ قیامت آئے گی نا، اس کے آنے کا ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نکالیں گے قرب قیامت ایک جانور۔ قرب قیامت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی کہ قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا زمین سے، ایک جانور نکلے گا زمین سے نکلے گا، اور وہ جانور ہوگا، اس کی شکل انسان کی طرح ہوگی، شکل انسان کی طرح، اس کی گردن گھوڑے کی طرح ہوگی، اس کے پاؤں اونٹ کی طرح ہوں گے، اس کے ہاتھ باندر کی طرح ہوں گے، باندر کی طرح، اس کے سینگ جو ہے 12 سینگا نہیں ہوتا، اس کی طرح ہوں گے۔ یہ جانور قرب قیامت میں زمین سے نکلے گا، اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ زمین کے کس حصے سے نکلے گا؟ یہ جو خانہ کعبہ کے سامنے کوہ صفا مروہ ہے، صفا مروہ کی پہاڑی ہے، صفا مروہ کی پہاڑی، یہ کوہ صفا سے یہ جانور نکلے گا قیامت کے قریب۔ یہی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت، کہ تم قیامت کی جلدی کر رہے ہو، قرب قیامت ہم پہلے ایک جانور نکالیں گے زمین سے، اور وہ کہاں سے نکلے گا؟ کوہ صفا سے، اور وہ بولے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا وہ جانور۔ کیسے؟ کہ من الارض تکلمہم، کہ وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اس جانور کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ اس جانور کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں کیا ہوگا؟ عصا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے ہاتھ میں، اس جانور کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ اب وہ کرے گا کیا؟ وہ یوں کرے گا، وہ لوگوں میں جائے گا، اور وہ اتنی تیز چلے گا کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا، اور جس کو وہ پکڑنا چاہے گا فوراً پکڑ لے گا۔ وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، اور ایمان والوں کے پاس بھی جائے گا، کافروں کے پاس بھی جائے گا۔ وہ جب باتیں کرے گا، وہ جانور پہچان لے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا ہوگا اس کی پیشانی کے اوپر ایک خط کھینچے گا اس عصا سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اس کے پاس ہوگا، اس سے ایک خط کھینچے گا ایسے۔ جب وہ خط کھینچے گا تو اس آدمی کا چہرہ منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، تو پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور جو کافر ہوگا، جو بے ایمان ہوگا، جب وہ پہچانے گا جانور کہ یہ تو ایمان والا نہیں ہے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری اس سے اس کی گردن پر مہر لگائے گا۔ جب مہر لگائے گا تو اس کا چہرہ بے رونق سیاہ ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت یہ ہوگا ایسے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ غیر ایمان۔ یہ قرب قیامت ایسا ہوگا۔ اب یہ کب واقع ہوگا؟ یہ جانور کب نکلے گا؟ یہ اس وقت نکلے گا جب سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے سورج مغرب سے نکلے گا۔ اب
تو سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، لیکن قرب قیامت سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے۔ کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے۔ تو یہ کب نکلے گا؟ ایک کتاب ہے حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کی، جس میں یہ قیامت کے سارے منظر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس رات یعنی سورج طلوع ہوگا مغرب سے، وہ رات 3 دنوں کی رات ایک ہوگی۔ 3 دنوں کی رات ایک ہوگی۔ لوگ سو سو کر تھک جائیں گے کہ کیا ہو گیا، رات ابھی دن ہی نہیں ہو رہا، دن ہی نہیں ہو رہا، روشنی نہیں ہو رہی۔ بچے اٹھ کر چیخیں گے کہ کیا ہے، لوگ تھک جائیں گے کہ رات نہیں جا رہی۔ ایک رات 3 راتوں کے برابر، 3 راتوں کی ایک رات۔ تو پھر جب 3 راتیں گزرنے کے بعد جب سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اس کی روشنی کم ہوگی، روشنی کم ہوگی۔ اسی دن یہ کوہ صفا سے یہ جانور نکلے گا، اسی دن کوہ صفا سے یہ جانور نکلے گا، جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جب یہ نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، ایمان والوں کو اور غیر ایمان لوگوں کو الگ کرے گا، کہ لوگ بیٹھیں گے ایک دسترخوان پہ، پتہ چلے گا یہ ایمان والا ہے اور یہ بے ایمان ہے۔ کچھ عرصہ گزرے گا، 120 سال لکھا ہے، 120 سال، 120 سال کا عرصہ گزرے گا، 120 سال کا عرصہ۔ 120 سال کے عرصے کے بعد اللہ ایک ہوا چلائیں گے، ٹھنڈی ہوا، ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی جو خوشگوار ہوگی، اچھی لگے گی۔ اس خوشگوار ہوا میں جو نیک لوگ ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو اچھے سے اچھے برگزیدہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ یکے بعد دیگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس ہوا میں۔ کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا نا کہ قیامت میں ایمان والوں پر نہیں لاؤں گا، قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی، قیامت آئے گی کافروں پر۔ تو اللہ پہلے ہوا چلا کر سارے ایمان والوں کو سنبھال لے گا، سارے مر جائیں گے۔ خوشگوار ہوا چلا کر سارے ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس میں کافر نہیں مریں گے، اس ہوا میں سارے مسلمان مریں گے۔ جب یہ چلے جائیں گے، پھر سارے کافر بچیں گے۔ جب سارے کافر بچیں گے، پھر ان کافروں پر قیامت آئے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ پھر یہ قیامت آئے گی، پھر آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، ستارے بکھریں گے، ہر ایک پر پھر قیامت آئے گی۔ پھر کافر کہیں گے ہائے، پھر توبہ کریں گے، کافر توبہ کریں گے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب یہ ہوا چلے گی نا، ہوا کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس وقت ساری چیزیں دیکھیں گے، پھر ایمان بھی لائیں گے، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ جی پرچی ہیں۔